تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیملی میٹرز لیے حاضر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے قیامت کے روز میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جسے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج بھی سوالات ہیں میرے پاس۔ اللہ کریم ہم سب کے گھر بار کو شاد و آباد رکھے اور ہماری جملہ پریشانیوں کو اللہ قریب اپنے حبیب کے صدقے میں دور فرمائے۔ وقت چونکہ بہت کم ہوتا ہے، آئیے سوالات کی طرف ہی بڑھتے ہیں۔ اچھا، جو سوال میرے پاس اس وقت موجود ہے وہ اب مسئلہ یہی ہے کہ زیادہ تر جو سوالات مجھے آ بھی رہے وہ میاں بیوی سے متعلق ہی ہیں، وائف اینڈ ہسبینڈ، اور وہی ساس بہو اور یہ ساری چیزیں ہیں۔ اب اس میں تھوڑی بہت نوعیت تبدیل ہوتی ہے تو میں تھوڑا سوال لے بھی لیتا ہوں، یا چلو یہ نوعیت تبدیل ہوگی، ورنہ تو تقریباً ایک ہی نوعیت کے بہت سارے سوالات آتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ بیوی کو جب بھی سمجھاؤں تو کہتی ہے گھر کو مدرسہ یا اسکول مت بناؤ، پریشان ہو، کوئی حل بتاؤ۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور فرمائے۔ اس میں مجھے تھوڑا سا یوں سوال سے لگا کہ یہ کیا تو ظاہر ہے کہ شوہر نے سوال ہے کہ بیوی ایسا کہتی ہے کہ گھر کو مدرسہ اسکول مت بناؤ۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم کو زیادہ ہی بتانا یا سمجھانا یا بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور روزانہ کی بنیاد پر جب آپ بیان کریں گے، لیکچر دیں گے، بیٹھے رہیں گے آدھا پونا گھنٹہ آپ سمجھاتے رہیں گے، تو اس سے تھوڑا سا معیار ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی گھر کا معاملہ ہوتا ہے تو گھر کے افراد کی سننے میں اتنی زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا، وہ بھی بیوی، اللہ کی پناہ، وہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ ایک مقرر کے متعلق میں نے پڑھا تھا کہ وہ تقریر اور لیکچر اس طرح کی چیزیں اس کی چلتی رہتی تھی، لیکن بیوی کبھی بھی اسے متاثر نہیں ہوتی تھی، حالانکہ لوگ بڑے متاثر تھے۔ تو ایک دفعہ جب یہ گھر آیا تو کہا کہ وہ مجھے فلاں جگہ پر وہ کسی کا لیکچر ہے تو مجھے اس کا انویٹیشن آیا تو میں وہاں جاؤں گی۔ تو کہاں؟ بولا فلاں جگہ پر۔ اچھا، وہاں پر لیکچر اسی کا تھا، تو بیوی کو پتا نہیں تھا کہ لیکچر میرے شوہر کا ہے۔ اس نے کہا یار چلو اچھا ہے، اس سے تو میرے سے متاثر ہوتے ہی نہیں ہے، چلو پہلی بار میرا بیان تو سنے گی، میرا لیکچر تو سنے گی، اس کو پتا چلے گا کہ میں بولتا کیسا ہوں۔ یہ گاڑی میں لے کر گیا تو لیڈیز پورشن الگ تھا، تو کہا ٹھیک ہے آپ یہاں جاؤ تو میں جینس میں جاتا ہوں۔ تو جینس میں گئے تو وہ شروع ہوا، چلو سلسلہ۔ تو اب اتفاق یہ تھا کہ اسپیکر خراب تھے تو آواز صحیح سمجھ آ نہیں رہی تھی، ساؤنڈ ڈسٹرب تھا۔ پھر پروگرام ختم ہوا، پروگرام ختم ہونے کے بعد جب گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی میں بیٹھ کے پوچھا ہاں کیا ہوا، کیسا لگا؟ تو کہا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، پتہ نہیں آواز کس کی تھی، گڑگڑاہٹ بہت تھی آواز کے اندر۔ تو البتہ میرے کو ایسا لگا کہ یوں بولا تو اچھا تھا۔ اچھا بولا نا؟ بولا ہاں وہی بولا تو یہ اچھا تھا۔ پتہ وہ کون تھا؟ وہ میں تو تھا۔ اچھا آپ تھے؟ میں کہا تبھی بولو یہ چپ کیوں نہیں ہوتا، اتنا بولتا ہی چلا جا رہا ہے۔ سمجھانا چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے بھی ہفتے میں ایک دن واعظ و نصیحت کا رکھا تھا، اور جب انہیں کہا جاتا تو کہتے کہ اس لیے کہ تاکہ تمہیں اکتاہٹ نہ ہو۔
اب بار بار نصیحتیں بار بار لے کر بیٹھے رہیں گے تو پھر بندہ اکتا جاتا ہے یا اکتا جاتی ہے. یہ بچوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ بار بار لے کر بیٹھے رہے تو یہ ہوتا. تو گیپ دینے کی عادت پیدا کرے, اسپیس دیں. اور میں تو یہ درخواست کروں گا کہ اگر 2 منٹ میں سمجھایا جا سکتا ہے نا تو 5 منٹ نہ لگائیں. لوگ نہیں سننے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو یہ ایک حل تو یہ تھا جو سمجھانے والے ہیں. اب رہی بات بیوی کی, میری آپ سے درخواست ہے کہ یوں جملے کہہ کر کسی کے دل نہ تو کھائیں. اب مثال کے طور پر چلو وہ لمبی ہو ہی رہی ہے تو اب بھی برداشت کر لے, صبر کر لے. صبر کرے گی تو اجر ملے گا. اور اگر اچھی بات سمجھائی جاتی تو ایک بار سمجھ لے تو بار بار سمجھانے کی ضرورت ہی کیوں پڑے گی. اگر آپ کو ایک بار سمجھایا گیا اور اچھی بات سمجھائی گئی ہے تو اب ایک ہی بار میں سمجھ جائے, بار بار سمجھانے کی ضرورت پڑنی نہیں چاہیے. ویسے بھی قابل, عقل مند اور اعلیٰ درجے کے لوگوں کی شان یہ بھی ہوتی ہے کہ انہیں بار بار سمجھایا نہیں جاتا. ایک بار کا سمجھانا کافی ہو جاتا ہے یار. ایک بار کی تربیت کو اثر لے لینا چاہیے اس کا, تو انشاءاللہ اس سے جھگڑا آپ کا امید ہے کہ کم ہوگا. اچھا چلتے ہیں آگے. میرے شوہر نشے میں تھے جس وجہ سے میں اپنی امی کے گھر آ گئی. اب میرے شوہر مجھے واپس لے جانا چاہتے ہیں اور اپنی غلطی کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اور موقع تو دینا چاہیے کہ اگر یہ اپنی اصلاح کر لیں, نیک بن جائیں, برائی چھوڑ دیں, تو اگر آپ کے سپورٹ سے یہ کام ہو سکتا ہے تو آپ کر لیں. اگر ان کو شرمندگی ندامت ہوئی ہے تو میرا تو مشورہ یہی ہے کہ آپ کو اپنے شوہر کو سپورٹ کرنا چاہیے, جبکہ اور کوئی جانے کے تعلق سے یا رکاوٹ کے تعلق سے کوئی شرعی وجہ نہ ہو. تو اگر محض اس حد تک ہے تو پھر اس اپنے شوہر کا آپ کو لگتا ہے کہ میں جاؤں گی اور ایک اچھے انداز سے, تو ہو سکتا ہے کہ ان کی وہ بری عادت نکل جاتا. اگر آپ کی وجہ سے شوہر کی اصلاح ہو جاتی ہے تو آئی تھنک کہ یہ ایک اچھی بات ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ کچھ میسیجز ہیں. یہ بیوی کو سیلری بتانا لازم ہے؟ لازم تو نہیں ہے کہ آپ بیوی کو اپنی سیلری بتائیں. اچھا سیلری چھپاتے کون ہے؟ پتہ جس کی زیادہ ہوتی ہے. کم والا تو سیلری بتا ہی دیتا ہے, کتنا پورا کرو, اس سے زیادہ آمدنی نہیں ہے. تو عموماً سیلری چھپاتے وہی ہے جن کی زیادہ ہوتی ہے. اچھا تو خیر لازمی نہیں ہے سیلری بتانا, اور آپ اس کے نہ جائیں اس کے چکر میں کہ یہ نہیں بتانا چاہتا. آپ پر لازم نا نفقہ ہے, عرف اور عادت اور طریقہ کار جو ریت رواج ہو اس کے مطابق آپ ان کو اگر کھانا, کپڑا, مکان, رہائش پرووائڈ کر دیتے ہیں اور آپ کو بھی یہ چیزیں مل جاتی ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں, اس میں نہ کریں. ایک اور سوال اس طرح تھا کہ بعض عورتیں ایسی ہوتی ہے کہ جو اپنے شوہر کی کم آمدنی پر ان سے لڑتی رہتی, جھگڑتی رہتی ہے کہ تم پیسہ تو دیتے نہیں ہو. دیکھیے پیسے کی وجہ سے لڑنا جھگڑنا یہ مناسب نہیں ہے. حالات ہیں, اب جیسے آج کل مہنگائی بہت ہے اور تنخواہیں ہیں نہیں, آمدنیاں ہیں نہیں. اب اس وجہ سے آپ گھر میں لڑائی جھگڑا شروع کر دیں تو آمدنی تو ویسے ہی نہیں تھی, کھانے پینے کی سہولت ویسے ہی نہیں تھی, اب رہی بات محبت, اتفاق اور سکون وہ بھی چاہتا رہا. تو یہ نہ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ صبر کے ساتھ رہیں, برداشت کریں. اور اگر آپ کو کوئی حرج نہیں لگتا بتانے میں تو بتا دیں. ویسے عورت, مرد ہو یا عورت ہو, اگر ان کو یہ فیل ہو جائے نا کہ مجھ سے چھپا چھپی کھیلتے, یعنی مجھ سے یہ چھپاتا ہے, مجھ سے یہ چھپاتا ہے, تو اعتماد کی جو فضا ہے وہ مجروح ہوتی ہے, وہ مطلب ڈسٹرب ہوتی ہے. کوشش یہی کرے کہ ایک دوسرے کے ساتھ جو اگر نہیں چھپانے جیسی چیز, ہاں خدا نہ کرتا کسی کا راز ہے, کسی کی کمزوری ہے, یہ کہتے ہیں آپ نے مجھے بتایا, اس کی کیا کمزوریاں بتاؤں, میں اس کی برائیاں بتاؤں, میں اس کی مطلب کہ وہ گناہوں کی باتیں تمہیں بتاؤں. تو جو نہیں بتانا وہ بالکل نہیں بتانا چاہیے. جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو چھپاتا ہے. تو ایسی کوئی چیز الگ نہیں ہے, اور بتانے میں آپ کو حرج بھی نہیں لگتا. تو ایسا ماحول کریٹ نہ ہونے دیں کہ شوہر کو لگے کہ بیوی مجھ سے کچھ چھپاتی ہے, بیوی کو لگے کہ شوہر مجھ سے چھپاتا ہے. میرا خیال ہے جتنی کھلی کتاب کی طرح رہیں گے اتنی محبت, پیار اور اتفاق بڑھے گا. اور
آپ بھی مثال کے طور پر اب یہ ہوتا کب ہے، تھوڑا سا اس کی بھی وجہ بیان کر دو جو میری ناقص عقل میں آتا ہے کہ اگر زیادہ آمدنی عورت کو بتائی جائے تو یہ ہاتھ چھٹا کر دیتی ہے، پھر اس کی فرمائشیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر خرچے شروع ہو جاتے ہیں اور ایکسپینس بڑھ جاتا ہے. اس لیے شاید بعض ایسے اسلام میں ہوتے ہوں گے جو حکمت کے تحت زیادہ آمدنی کا اظہار نہیں کرتے ہوں گے کہ ٹھیک ہے یہ مطلب، کیونکہ عموماً میں آپ کو عرض کروں عموماً مرد اگر 2 پیسے بچاتا ہے نا تو وہ گھر کے لیے بچاتا ہے، اپنے لیے تھوڑی بچاتا ہے کہ کل کو خدا نہ خواستہ بیماری ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی، بچوں کو تکلیف ہو جائے گی یا کوئی اور ضرورت ہوگی تو یہی پیسے کام آئے گا، کہاں قرض لیتا پڑے گا. تو اس کو تھوڑا کبھی کبھی فیل ہوتا ہوگا کہ یار بچے اڑا دیں گے، بچے فضول خرچ ہوتے ہیں، بچیاں فضول خرچ ہوتی ہیں، بیوی فضول خرچ ہوتی ہے، اور نہیں بھی ہوتی مگر جہاں ہوتی ہے تو وہاں ہو سکتا ہے کہ یہ آمدنی چھپانے کی چلتا ہو، لیکن یہ کہ ماحول نہ خراب ہونے دے گھر کا، یہ میری درخواست ہے. اچھا تو ایک اور سوال لے لیتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے آیا ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار بار بار روٹھ جائے اور لڑائی والی باتیں کرے تو اس حالت میں کیا کریں؟ روٹھنے کے اسباب پر غور کریں کہ اگر ہماری کسی انداز کی وجہ سے وہ روٹھ جاتے تو انداز بدل لیں. منانا تو منانے کی کوشش کریں کہ مان جائیں اور وہ ریزنز کو ختم کریں جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، اور روٹھے ہوئے رشتہ دار کو منانے میں فائدہ ہے، نقصان تو ہے نہیں. صلہ رحمی کی نیت کریں جبکہ کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو. کال لے لیتے چلیں. نگرانی شورا کی بارگاہ میں سوال ہے کہ بعض اوقات گھروں میں دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی درمیانہ بھائی ہوتا ہے بہن بھائیوں میں، تو اگر وہ بڑے بھائی سے کوئی بات کرتا ہے کسی بھی لہجے میں تو بڑا بھائی کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں میری عزت کیا کرو. چھوٹے سے بات کرتے ہیں تو چھوٹا کہتا ہے کہ میں چھوٹا ہوں مجھ پہ شفقت کیا کرو. اب جب درمیان والا یہی بات کرتا ہے تو اس کی سنی نہیں جاتی. تو اس حوالے سے کچھ گھر میں کیسا ماحول ہونا چاہیے، اس سے ریلیٹو کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. اللہ آپ کی مشکل آسان فرمائے. درمیانے کو چاہیے کہ واقعی بڑوں کی ادب کرے اگر نہیں کرتے، اور چھوٹوں پر شفقت کرے اگر نہیں کرتے. اور آپ چونکہ درمیانے ہو تو آپ کو دونوں چیزیں ملنی ہی چاہیے، بڑے کی طرف سے شفقت ملنی چاہیے، چھوٹے کی طرف سے ادب ملنا چاہیے. تو یہ سلسلہ آپ کو دونوں چیزیں کرنی ہے، مگر کم از کم اچھا جو نیچے چھوٹا ہوگا اس کو آپ کے ساتھ بھی ادب و شفقت کرنا ہے اور آپ کے بڑے بھائی کے ساتھ ادب کے ساتھ چلنا ہے. اب ادب میں شفقت تو آئی جائے گی نا یار، محبت پیار احترام. تو فور ایگزامپل کہ آپ کو لگتا ہے کہ میں تو ادب بھی دے رہا ہوں شفقت بھی دے رہا ہوں مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا، تو اللہ نے چاہا تو مل جائے گا. آپ ثواب پر نظر رکھیں اور انفرادی کوشش بھی جاری رکھیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں گے تو انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ معاملہ بھی درست ہو جائے گا، بہتری آ جائے گی انشاءاللہ. کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو ہمارے بڑوں کا ادب اور ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ ہمیں توفیق عطا کرے. جی کال دیں. محمد مزمل رضا قادری اتاری یونان کے جزیرہ کریتی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور اس میں بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملتا ہے. تو ایسا بیرون ملک میں رہ کر اپنی فیملی کی کس طرح فرمائشیں پوری کی جائے، کس طرح ہر ایک کو خوش رکھا جائے، برائے مہربانی اس پر مدنی پھول عنایت فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. آمین. بہت بہت شکریہ کریتی سے آپ نے کال کی. کریتی میرا آنا بھی ہوا ہے ماشاءاللہ. دعوت اسلام ایک اچھا کام ہے کریتی میں بھی. اللہ اور برکت عطا فرمائے. اول یہ کہ سب مجھ سے خوش رہیں بہت مشکل ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ سب کے حق ادا کریں، مگر سب خوش رہیں، سب راضی رہیں، سب مطمئن رہیں، ایسا ہوتا بہت مشکل ہے. تو اس میں دل پھر بڑا رکھنا پڑتا ہے. رہی بات فرمائشوں کی تو فرمائشی پروگرام تو ویسے نہ یہاں نہ وہاں. اب تو حالات ایسے ہیں کہ ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں نا تو کافی ہے. تو فرمائشی پروگرام نہ ہی ہو تو بہتر ہے. البتہ یہ کہ چھوٹی موٹی چیزیں گھر بار کے تعلق سے یا کچھ وقت موقع کے تعلق سے ہو تو وہ بندہ ہلکی پھلکی پوری کرنے کی کوشش کرتا رہے، اور گھر والوں کو بھی چاہیے کہ وہ ہلکی پھلکی چیزوں میں راضی ہو جائیں، بھاری بھرکم کا مطالبہ نہ رکھیں کہ بعض اوقات بندے کی حیثیت اور پوزیشن ہوتی نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ جب بھی یہ باہر کے تعلق سے میں عرض کروں کہ آپس میں کیونکہ وہاں کو رشتہ دار وغیرہ تو اتنے ہوتے نہیں ہیں، تو ایک دوسرے کے تو محبت تو پیار سے رہیں، احترام کے ساتھ رہیں، مار پیٹ نہ کریں، ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، غصہ نہ کریں،
چڑچڑاپن ہو تو وہ دور کریں. اور تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بھی اندر ہیں کہ باہر ہیں. میں تمام کیونکہ کئی سوالات رہ ہی جاتے ہیں. لڑائی جھگڑا نہ کیا کریں اور محبت و پیار سے رہیں, نرمی کے ساتھ رہیں ایک دوسرے کے ساتھ. انشاءاللہ گھر امن و پیار کا گہوارہ بنا رہے گا. سوال یہ کہ میری امی مجھے بار بار کہتی رہتی ہے روٹی ٹھیک پکایا کر, یہ کام ٹھیک کیا کرو, وہ کام ٹھیک کیا کرو. امی کہتی ہے ہم برداشت کر رہے ہیں, اگلے گھر والے برداشت نہیں کریں گے. امی کیا کہتی ہے ہم تو برداشت کر رہے ہیں, اگلے گھر ہے نا سسرال والے برداشت نہیں کریں گے. تو سوال یہ کہ مجھے ان باتوں پر بہت غصہ آتا ہے, میں کیا کروں؟ صبر کریں, برداشت کریں, اور کیا کر سکتی ہیں. امی سے تو لڑائی کرنی نہیں ہے, امی سے تو پیار ہی کرنا ہے, امی سے محبت ہی کرنی ہے. اچھا روٹی ٹھیک پکائے کریں, تو امی نے غلط تو بات نہیں کی نا, اگر روٹی ٹھیک نہیں پکاتی تو ٹھیک پکا لیا کریں. کام ٹھیک کیا کریں, اگر ٹھیک نہیں کرتی تو کام ٹھیک کیا کریں. تو اس طرح اگر امی کام کاج کے طور پر ہماری اصلاح کرتی ہیں. دیکھیں اب امی اگر جھاڑتی رہتی ہیں, ڈانٹتی رہتی ہیں, بات بات پر ٹوکتی رہتی ہیں تو نہیں ہوگا. امی کو بھی چاہیے کہ وہ ایک اچھی اور خوبصورت انداز سے بیٹی کو منائیں. تو اب جب ہم یہ کرتے ہیں نا کہ اگلے سسرال میں جاؤ گے, اگلے گھر میں جاؤ گے, وہ برداشت نہیں کریں گے, آپ کو نہیں لگتا کہ ہم خود ہی اپنے بچوں کے ذہنوں میں ان کے سسرال والوں کا مائنڈ بنا دیتے ہیں کہ سسرال والے ہوتے ایسے ہیں؟ کیا پتا کہ وہ مطلب جو اس کا اپنا میکا ہے, ماں باپ کا گھر ہے, اس سے زیادہ بہتر سسرال والے ملے. وہ تو روٹی صحیح ہے غلط پر بیٹھ, وہاں تو کہتا ہے بیٹی آپ کو کیا ضرورت ہے پکانے کا, ہمارے گھر میں سب نظام ہے. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم کیوں مطلب کہ سسرال کے تعلق سے اپنی اولاد کا منفی ذہن بناتے ہیں. جیسے وہ نہیں کہتے اس گلی میں نہیں جانا, بہو ہے, ڈراتے رہتے بہو ہے, سایہ دکھاتے کہ ڈر لگتا بہو ہے, یہ سب ہم کرتے رہتے تو بچہ ڈرپوک ہو جاتا ہے. پہلے سے ہی ساس کے بارے میں, تو نندوں کے بارے میں, سسرال کے بارے میں نیگیٹو مائنڈ ہم ڈال دیتے ہیں. اب جب شادی کے بعد جب بیچاری گھر پہ جائے گی تو وہ ہماری باتیں یاد آتی رہیں گی, برداشت نہیں کریں گے, یہ یوں بولیں گے, یہ یوں بولیں گے. اب کیا پتا کہ اس کو کیسا ملتا ہے, کیا پتا آپ نے بہت خوبیاں بیان کی ہوں, خامیاں مل جائیں, آپ نے خامیاں بیان کو خوبیاں مل جائیں. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ تھوڑا سا اس کو نیوٹرل رہنے دیں اور وہ ایک اچھے, کیوں سارے سسرال تو غلط نہیں نہ ہوتے. بعد وقت ہماری بیٹی ہی جا کر وہاں غلطی اتنی کر دیتی کہ سسرال والے کیا کریں. تو ایسی صورتحال میں میرا تو مشورہ ہے کہ وہ برداشت نہیں کریں گے تو ٹھیک ہے, تجربات یہی ہے کہ برداشت نہیں کریں گے. وہ جس کے گھر پہ جائے گی ضروری کہ وہ بھی برداشت نہ کریں. تو ایسا میرا مشورہ یہ ہے کہ نہ کیا جائے, اچھی بات کرے تاکہ اس کا گھر چل سکے. کال دیں. میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہیے؟ دیکھیں بچوں کو آپ کیسا بنانا چاہتے ہیں یہ فیصلہ تو آپ نے اگر کر لیا ہے اور کر ہی لینا چاہیے, تو ظاہر بات ہے بچے کو جیسا بنانا چاہتے ہیں اس کو اس سمت پر ڈالنا پڑے گا. آپ اگر مدینہ شریف جانا چاہتے ہیں تو آپ نے فلائٹ مدینہ شریف کی لینی ہے نا, کہ جناب آپ پاکستان سے جب مدینہ شریف جانا چاہتے ہو تو فلائٹ آپ نے مدینہ شریف کی لینی ہے, کہ فلائٹ آپ کہیں اور کی لے لیں گے. تو جب آپ بچے کو عالم بنانا چاہتے ہیں, حافظ بنانا چاہتے ہیں, تصور مدینہ والا بنانا چاہتے ہیں, اس کو نیک بنانا چاہتے ہیں, تو پھر اس کا ڈائریکشن بھی ایسا ہی بنائے نا. پھر اس کا تعلیمی ادارے کا انتخاب, اس کی صحبت کا انتخاب, تو اس کی گیدرنگ کا انتخاب, تو اس کے ساتھ آپ کو خود ایک قربانی بھی دینی پڑے گی کہ آپ کو بھی آنا پڑے گا. اب آپ بنانا چاہیں اس سے مطلب مدینے کا مدنی منا, اور اس کو آپ مطلب بھیجیں وہاں جائیں, مطلب کہ پپو شپو بن کر نکلے گا, تو مجھے بتائیے کیسے کام چلے گا. تو یہ تو آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب آپ کو دعوت اسلامی کا یہ انداز پسند آتا ہے اور آنا چاہیے تو اپنے بچوں کو دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ کریں. انہیں مدنی چینل دکھائیں, بچوں کا مدنی چینل دکھائیں, مدنی مذاکرے ہیں, اس کے علاوہ اجتماعات ہیں, اس میں لے کر آئیں. اگر آپ کا بچہ 10, 11, 12 سال کا ہے تو اپنے ساتھ مدنی قافلے میں ایسے سفر کروائیں. تو یوں آپ بچوں کی تربیت کریں گے تو انشاءاللہ بچے جائیں گے. بچوں کو بچانا چاہیے, اور بچہ بچپن میں بچایا جاتا ہے. ہم بچپن گزار کر بچانے کی باتیں کرتے ہیں, جب بچنے کی صورت بہت کم رہ جاتی ہے. تو اس کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ وابستہ رکھیں, مدنی چینل کے ساتھ وابستہ رکھیں. آپ بھی رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد بھی اللہ نے چاہا تو وابستہ رہے گی.
تحریری سوال یہ ہے کہ گھر والے لڑکی کا رشتہ کر دیتے ہیں اور لڑکی سے پوچھا بھی نہیں جاتا، اور لڑکی پردہ وغیرہ سب کرتی ہے، اور جہاں رشتہ کیا ہوتا ہے ان کے گھر میں ایسی کوئی صورت نہیں ہوتی، لڑکی ایسے رشتے سے راضی نہیں اور نہ ہی گھر والوں سے کہہ پاتی ہے، اور اگر بول بھی دے تو گھر والے نہیں مانتے، تو ایسے میں کیا کریں؟ بہت آزمائش ہے یہ، خاص طور پر جو با پردہ ہماری اسلامی بہنیں ہیں، با پردہ عورتیں ہیں، جو ماشاءاللہ انہوں نے ایک اپنی نفس سے اور معاشرے کا ایک مقابلہ کر کے انہوں نے با پردہ ہونے کا ایک اعزاز حاصل کیا، با پردہ ہو گئی ہیں۔ اب آپ اس کی بیچاری کی شادی اس کی ایک ایسے گھر میں کر دے گے جہاں اس کا بیچاری کا پردہ ہی نہ رہ سکے اور وہ بے پردہ ہو جائے، تو یہ تو ماں باپ کو تو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی بچی کو بھیج کر رہے ہیں، وہ کیسے خوش رہے گی، اور خدا نہ خواستہ اگر اس ماحول میں ڈل گئی تو سوچے اس کی آخرت داؤ پہ لگ جائے گی۔ یعنی یا تو آپ نے اس کا گھر کا سکھ چین داؤ پہ لگا دیا کہ وہ بدلنے کا نام نہیں لے گی، اور نہ لے، کیوں بدلے خود کو؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کری، کیوں بدلے گی خود کو؟ تو میری درخواست ہے کہ ہمیں رشتے، آپ بھی تو سوچیں کہ لڑکا نمازی نہیں ہے، وہ ہے ہی نہیں، اس کا مائنڈ پردے والا ہی نہیں ہے، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ شادی کے بعد میری بچی کو بے پردہ کر دے گا، اس کو فیشن کی طرف لے آئے گا، تو یہ بیچاری کیسے یہ برداشت کرے گی؟ تو ہونا تو یہ چاہیے کہ والدین جہاں اپنی اولاد کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اولاد کو بالکل آپ آن بورڈ کریں، اولاد سے مشورہ کریں اور راضی خوشی کریں یار۔ اسی طرح اولاد اگر مثال کے طور پر کہیں اور اپنی شادی کی صورت بنانا چاہتی ہے تو ماں باپ کو راضی کریں، اور مل جل کر یہ سارے کام ہوتے ہیں، اور یہ تو بالکل آپ میچنگ ہی نہ ہوئی نا۔ مثال کے طور پر مدنی ماحول کو ایک سنتوں پر عمل کرنے والا ایک ماشاءاللہ ایک اچھا سا ایک اسلامی بھائی ہے، ایک اچھا سا ایک نیکی کرنے والا لڑکا ہے، اور داڑھی بھی ہے تو امامہ بھی ہے تو ٹوپی بھی ہے تو نمازی بھی ہے، تو یوں ماشاءاللہ ایک ہے، آپ اس کی شادی ایسی بے پردہ عورت کے ساتھ کرا دیں، اب وہ کیا نکاح کے فوراً بعد اپنی بیوی کو پردہ کروا دے گا؟ وہ تو پریشان رہے گا۔ تو کم از کم رشتے سوچ سمجھ کر کریں، اور بچوں کو آزمائش پہ نہ، بڑوں کو اپنی خواہشات کی وجہ سے بچوں کو آزمائش پہ نہیں ڈالنا چاہیے۔ تو جو بھی شریعت کا احکام ہے اور جو اس کو ایک بہتر طریقے سے جو میں عرض کر رہا ہوں، اس کو سوچئے سمجھے پھر کیجئے، اور رشتے کیسے مطلب ہونے چاہیے اس کی تفصیلات الحمدللہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے، اور ہماری ان اسلامی بہنوں کو اس طرح کی، نہ جانے کتنی اسلامی بہنیں ہوں گی جو اس طرح کے مسائل میں، کتنے اسلامی بھائی ہوں گے جو اس طرح کے مسائل سے دوچار ہوں گے، تو مہربانی کریں کہ ان سے بچیں۔ اللہ آپ سب پر اپنی خاص رحمت فرمائے، اور رشتوں کے معاملے میں بھی اللہ ہمارے لیے بہتر صورت پیدا فرما دے۔ کال دیں۔ محمد ندیم اتاری حافظ آباد سے عرض کر رہا ہوں۔ پیارے نگران شورا، آپ کا سلسلہ فیملی میٹرز ہم گھر والے بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ حضور، جب آپ کا ہم سلسلہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تب تو الحمدللہ ذہن بنتا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل ہم آپ کی ان باتوں پر عمل کریں گے، انشاءاللہ عز و جل اپنی زندگی میں ایک چینج لائیں گے۔ لیکن ہوتا ایسے ہے کہ ان باتوں پر تھوڑی دیر تک تو عمل کرنے کا ذہن ہوتا ہے، لیکن بعد میں بعض اوقات اتنا زیادہ اس پر عمل کرنے کا ذہن نہیں رہتا۔ تو حضور کوئی ایسی ہمیں رہنمائی فرما دیں کہ ہم بعد میں بھی آپ کی انہی باتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں، ترقیاں، عروج عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو بھی مزید ترقیاں عطا فرمائے۔ حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ، اور دعاؤں سے نوازنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ کی باتوں سے لگتا ہے کہ آپ کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ کوششیں فلاپ ہو جاتی ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ کوشش کرنا بند نہ کریں۔ آپ پہلے یوں ہوگا کہ تھوڑی دیر 2-4 دن تک رہے گا اثر، پھر ختم ہو جائے گا، پھر لگے گا 2-4 دن رہے، پھر ہو سکتا ہے 1 ہفتہ رہے، پھر ہو سکتا ہے 15 دن رہے، پھر ہو سکتا ہے 1 مہینہ رہے، پھر آہستہ 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 عادتیں بہتر ہو جاتی ہیں۔ آپ کا یہ جو جذبہ ہے نا کہ ہم بدلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اپنے اندر چینجز لاتے ہیں، بہترین جذبہ ہے، اس کو باقی رکھیں۔ انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ رہے گا۔ آپ بس یہ یاد رکھیں کہ میں نے برداشت کرنا ہے۔ مشکل ہے نا، کریں تو صحیح، اللہ نے چاہا تو ثواب بھی بہت ملے گا۔ افضل الاعمال احمدها، افضل عمل وہ ہے جس میں زحمت زیادہ ہو۔ میں برداشت کروں گا، میں صبر کروں گا، میں اوروں کا قضا کروں گا، میں ان کو خوش کروں گا۔ ایک اسلامی بھائی سے میری بات، ان کے بیچارے کا گھر کا ماحول اللہ کی پناہ، لڑائی جھگڑا، لڑائی جھگڑا، لڑائی جھگڑا، بچوں کو مار دھار، یہ وہ،
یعنی عورتوں میں بھی یہ عجیب مسئلہ ہے. اب لڑکا پریشان, ماں کی وجہ سے پریشان, بیوی کی وجہ سے پریشان, کیا کرے؟ غصہ, عورت کو غصہ آ جاتا ہے, بیوی کو غصہ آ جاتا ہے. بھائی کیوں غصہ آتا ہے آپ کو؟ علاج نکالیں, کوئی دوا لیں, کوئی روحانی علاج کریں تو انشاءاللہ بہتری آ جائے گی. گھر کا ماحول بگڑنے سے بچائیں پلیز. اور گھر کی ایک آنر, ایک اتھارٹی ہوتی ہے, جیسے بڑا جو بھی گھر کا مرد ہوتا ہے نارمل وہی اتھارٹی ہوتی ہے. اللہ کرے وہ اپنی اتھارٹی بھی استعمال کر سکے, اپنی پوزیشن کے مطابق رہ سکے, اور ہمیں بھی پھر اس کو آن کرنا چاہیے اور اس کی مطلب کہ باتوں کو ماننا چاہیے جبکہ کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو. تو انشاءاللہ اس سے گھر کا ماحول اچھا رہے گا. تو آپ کوشش جاری رکھیے گا, اللہ نے چاہ تو آپ اور ہم سب میں ایک نمایاں بہتر تبدیلی آ جائے گی. ایک سوال میں ابھی لے لیتا ہوں کہ سوال یہ کہ اگر والد 20 سال کے بیٹے کو مارکیٹ میں اس لیے مارے کہ اس کو بتا کر کیوں نہیں گیا, حالانکہ صرف 10 منٹ کے لیے دوستوں کے ساتھ گیا تھا. دیکھیں اگرچہ بیٹے نے غلطی کی ہو لیکن اس کو یوں مارکیٹ میں اور سب کے بیچ مارنا پیٹنا, تو آپ اپنے ہاتھوں اپنا سرمایہ ضائع کر رہے ہیں. اس کے دل میں بغض آئے گا, بغاوت کرے گا, بے عزتی ہوگی. بیٹے کی بھی کوئی عزت ہے یا نہیں ہے؟ اولاد کو سب کے سامنے مارنا یہ کیسا؟ نہیں کرنا چاہیے. مگر بیٹے کو ہی ضرور عرض کروں گا, اگر والد صاحب یا والدین ایسا کو عمل کریں تو مہربانی کر کے دل میں کوئی نفرت یا بغض لانے کے بجائے ان کے لیے دعائے رحمت کریں, اللہ سے ان کے لیے نرمی کی دعا کریں. ان کے ساتھ آپ کا سلوک ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ان کے ساتھ اگر والدین کے ساتھ اچھا سلوک رہا تو میرے رب نے چاہا تو جنت ہی جنت ہے. تو انشاءاللہ والدین کے ساتھ جنت میں جائیں گے انشاءاللہ. اجازت دیجئے, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول اللہ, رسول